اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اور التجا کی کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم ایک حقیر پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ہمارے لیے پورا غلہ عنایت کر دیجئے اور ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیجئے، بے شک اللہ تعالی مہربانی کرنے والوں کو بہتر اجر عطا فرماتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ تو یوسف نے کہا، تمہیں یاد ہے جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بھائیوں نے دریافت کیا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ واقعی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ بھائیوں نے عرض کیا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم لوگوں کے اوپر برتری عطا فرمائی ہے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف نے کہا، آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تم کو معاف فرما دیں اور اللہ تمام مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہیں۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ تم لوگ میرا کرتا لے کر جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور اپنے تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ سورہ یوسف کیا تلاوت ہوئی ہے؟ سورہ یوسف کے بعد اور بھی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے جو تفصیلی واقعے کا بیان ہوا، اس میں یہ آخری حصہ ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ سورہ یوسف جو نازل ہوئی، مکہ کے لوگ مدینہ آئے اور علماء یہود سے پوچھا کہ ہمارے یہاں اس نام کے شخص ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ اپنی کتابوں میں دیکھ کر کے بتاؤ۔ تو انہوں نے
ساری علامتیں دیکھی، پوچھی، بتائیں. پھر تھا ایک اہم بات جا کر کے ان سے پوچھنا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا. اگر وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں تو جان لو کہ وہ سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. چونکہ کئی سو سال پہلے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا اور مکہ میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کتاب آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اور کوئی بتانے والا بھی وہاں نہیں تھا. اگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اللہ ان کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے، اور وہ جو بات بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. وہ مکہ کے لوگ وہاں سے واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے مختصر باتیں پوچھی ہوں گی، بہت تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوری صورت نازل ہو گئی اور ان کے بارے میں تفصیل سے بتلایا ان لوگوں کو. لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، سچائی اور صداقت کی طلب نہیں ہوتی، حق کی تلاش نہیں ہوتی، جو عداوت اور دشمنی کے لیے کھوج کرید کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے کلیجہ نکال کر کے رکھ دو تو بھی وہ بات نہیں مانیں گے، ہدایت ان کو نہیں ملے گی، وہ ایمان نہیں لائے. لیکن اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ آ گیا. اس کے علاوہ پورے قرآن میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی نبی کا واقعہ اور قصہ نہیں بیان ہوا ہے، صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسن القصص، بہت بہترین قصہ قرآن قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آئیڈیالوجی بتانے کے لیے کہ بہترین آئیڈیالوجی تمہارے سامنے اس قصے میں، اس واقعے میں مذکور ہے کہ حالات کیسے بھی ناموافق ہوں، نامساعد ہوں، کچھ باتوں کو تم اپنی زندگی کا لازمی حصہ، اپنی سانس کی طرح، اپنے رگوں میں بہنے والے خون کی طرح بنا لو تو نامساعد حالات میں تمہارے لیے فتوحات کے دروازے کھلیں گے. اب میں شروع سے چلتا ہوں بہت شارٹ کٹ میں، اور مطلب 20 منٹ کے اندر بات انشاءاللہ پوری کر دوں گا. سن لیں، بہت اہم چیزیں اس کے اندر آئیں. سب سے پہلی بات، یوسف علیہ السلام نے خواب جو دیکھا کہ یہ 12 دو چاند اور سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے باپ، وہ بھی نبی تھے، ان سے ذکر کیا، بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنا یہ خواب بھائیوں پر مت بیان کرنا، لا تقصص علی، اس کو مت بیان کرنا، کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. وہ بھی نبی کی اولاد، یہ بھی نبی کی اولاد، لیکن وہاں بتا دیا کہ شیطان بہکائے دے گا تمہارے بھائیوں کو، سازش کریں گے. خواب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ کوئی خواب دیکھیں، برا خواب دیکھیں تو بائیں طرف دھتکار دیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور اچھا خواب دیکھیں تو کسی سے نہ ذکر کریں، بلکہ جو آپ کا ہمدرد ہو اور خواب کی تعبیر بتانے کا اہل ہو، علم والا ہو، آپ اسی سے ذکر کریں، دوسرے لوگوں سے ذکر نہ کریں. خواب، اچھے خواب کسی دوسرے سے ذکر کر دیں گے اور اس نے غلط تعبیر بتائی تو معاملہ ویسے کہ ویسے ہو جائے گا. اس لیے ہر کسی سے اپنے خواب نہیں بتانا چاہیے. ایک بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ آپ کوئی عہدہ اور منصب، کوئی کامیابی اور فتح آپ کو ملنے والی ہے، آپ آگے بڑھنے والے تجارت میں، کاروبار میں، نوکری میں، تو اس منصوبے، کھیت لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، شادی کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اپنے عزائم اور منصوبوں کو دوسرے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عزائم میں اللہ کی مدد اس کو چھپا کر کے حاصل کرو. اب آپ کا عزم ہے کہ ہم دکان خریدنے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے جا رہے ہیں، شادی کی بات چل رہی ہے، تجارت کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے ڈھنڈورا مت پیٹتے پھرو. جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کا ہمدرد ہے، اسی سے بتاؤ. اگر تم نے دوسرے لوگوں کو بتا دیا تو اس پر جو اللہ کی مدد آنے والی تھی وہ رک جاتی، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے. اس کو آپ کے ذہن میں بات آ گئی. اب بھائی لوگ سازش کریں گے، سوچئے انسان کتنا کمزور ہوتا ہے. نبی کی اولاد ہے وہ، لیکن سازش کر سکتے ہیں، رنجش ہو سکتی ہے. اس لیے اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو چھپانا چاہیے. بہت زیادہ نہیں، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، گاڑی لے اور ڈور آتے پھرتے دکھاتے پھرے بڑے مالدار بن گئے ہم، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. حسد خامخواہ نہیں پیدا کرنا چاہیے لوگوں کے دلوں میں. اب بھائی بھی نبی کے اولاد تھے، تو آپ دیکھیں کسی دکان میں، کھیتی والے، جس بھی لائن میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے اولادیں ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے، کچھ نہ کچھ تو معلومات ان کو ہوتی ہے دکان کے بارے میں. میڈیکل والے، ڈاکٹر ہے ایک آدمی گھر میں، لیکن بچے بھی کچھ نہ کچھ دواؤں کے بارے میں جان جاتے ہیں. نبی کی اولاد تھے اور ان کو اس خواب کا وہ لگ گیا، بھنک لگ گئی.
تو یہ پیچھے پڑ گیا۔ اب یہاں جو سوچنے اور اہم بات ہے، سوچنے والی بات کہ بھائیوں نے کیا معاملہ کیا، پھر یوسف علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور باپ کی نظر سے اوجھل کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر باپ کے سامنے آئے ایسا باتیں کی کہ ہم کو بھیج دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ روایتوں میں آتا کہ خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ بھیڑیا یوسف پر حملہ کر رہا ہے اور یہ 10 بھیڑیے بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، 10 بھیڑیے 9 بھیڑیے دوڑ رہے ہیں کھانے کے لیے، 1 بھیڑیا بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ وہ نبی تھے، اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے کہ میرے یہ بیٹے ہی میرے یوسف کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اس میں ایک بچا رہا ہے۔ لیکن اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں سے میرے بیٹے پر ڈر ہے۔ اس میں ایک سنت یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس سے آپ یہ نہ کہیں ہاں تم سازش کر رہے ہو میں دیکھ لوں گا، اس کے سامنے اس کی عداوت کو ظاہر نہ کریں، یہ سنت ہے۔ دوسرے طریقے سے بتائیں کہ ایسی سی باتیں چلتی رہتی ہیں، میری کیا غلطی ہے، کیا معاملہ ہے، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ آدمی ہوشیار ہو چکا ہے۔ بس یہ نہ ہو کہ وہ جان دے کہ میرے بارے میں کو پتہ چل گیا، اس سے دشمنی اور بڑھ جائے گی، دشمنی ہلکی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ لے کر کے چلے تو یہودا جو بھائی تھے، بڑے جو تھے، ان سے کہا کہ تم میرے یوسف کے دھیان دینا اور معاہدہ کیا کہ یوسف کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ لے کر کے چلے، کندھے پر بیٹھا کر کے لے کر کے چلے۔ جب یعقوب علیہ السلام نظر سے سب اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین میں پٹک دیا، اور یہ لوگ بڑے تھے، وہ چھوٹے تھے، لمبے لمبے قدم سے چل رہے تھے، یوسف علیہ السلام تیز نہیں چل پا رہے تھے، تو ایک کے بعد ایک بھائی کے پاس آتے تھے کہ بھائی جان ہم نہیں چل پا رہے ہیں، آپ لوگ آہستہ چلو اور مجھے اپنے کندھے پہ بیٹھا لو۔ لیکن کوئی کسی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں یہ لوگ یہ بھی کہتے جو ان ستاروں کو تم نے خواب میں دیکھا تھا، ان ستاروں کو بلاؤ، وہ ستارے تمہاری مدد کریں گے۔ اس طرح پیر زخمی بھی ہو گئے۔ اب یہ ہوا قتل کر دو یا کنویں میں ڈالو۔ تو بنیامین جو سگے ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو، کوئی لے کر چلا جائے۔ اصل ہمارا مقصد ابا کی نظر سے دور کرنا، تو قتل کر کے اپنے ہاتھ کو خون میں کیوں آلودہ کریں۔ پہلے تو روکا انہوں نے کہ کچھ بھی مت کرو، تو سب نے گھیر لیا ان کو بھی مارنے کے لیے، وہ ڈر گئے کہ مجھے بھی مار ڈالیں گے، تو پھر کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن میں یہاں جب کا لفظ استعمال ہے، ایک بیر ہوتا ہے ایک جب ہوتا ہے۔ بیر کہتے ہیں جس کی منڈیر بنی ہوئی ہو اور جس پر من بنا ہوا ہو، اور جب کہتے ہیں جس کی منڈیر نہ بنی ہوئی ہو، گڑھا ویسے بہت گہرا کھودا ہوا۔ بس یوسف علیہ السلام کو ڈالنے لگے تو ڈالتے تھے تو وہ گھاس کو پکڑ لیتے تھے اور نیچے نہیں گرتے تھے۔ تو بھائیوں نے بعد میں پیچھے ہاتھ کو باندھ دیا اور باندھ کر کے نیچے گڑھے میں پھینکا۔ سوچئے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ پھر وہ کپڑا لے کر کے واپس پہنچے، خون میں رنگ کر کے، اس وقت بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر وہاں یعقوب علیہ السلام بولے بل سولت لکم انفسکم، تمہاری طرف سے یہ بات بنائی گئی ہے، فصبر جمیل، ہم تو بہترین صبر کریں گے، صبر کے علاوہ کیا ہے، صبر کریں گے بہترین۔ بالکل یعقوب علیہ السلام صحیح بات کی کہ تمہیں اس طرح سے بات بنائی، چونکہ اس کپڑے میں بھیڑیوں کا دانت اٹھنے لگا ہوا تھا، کپڑا پھٹا بھی نہیں تھا، تو خون لگا ہوا تھا اس پہ۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا، پی کے بازار میں پانی لینے آئے تھے، وہاں ڈول میں نکل کے آ گئے۔ پھر یہ لوگ لگے ہوئے تھے کہ اگر بھی ڈول یہ قافلہ پھر لوٹے گا تو پھر یہ شہر میں واپس آ جائیں گے، بات کھل جائے گی۔ تو یہ کہ قافلہ جلدی بھگ جائے کسی طرح سے، تو پہنچ گئے کہ یہ ہمارا غلام تھا اور آپ لوگوں نے چوری کر لے۔ وہ ڈر گئے، یار ہم یہاں آئے ہیں، پردیسی لوگ ہیں، یہ چوری کا الزام لگا کے سب لوگ گھیر کر کے گاؤں والے ماریں گے ہم کو، تو معاملہ کیسے ختم کرو۔ تو بولے تم کو خریدنا ہے تو پیسہ دے کے خرید لو، تو کم سے کم پیسہ دے کر کے انہوں نے بیچ دیا، جلدی قافلہ لے کے نکل گیا، چاہتے تھے کسی طرح دور نکل جائیں، سستے دام میں سگے بھائی کو بیچ دیا۔ ابھی مصر میں پہنچے کیا حالات ہے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اس سورہ یوسف کو زلیخا کی محبت اور عشق کے زاویے سے مت دیکھیں، اصل آئیڈیل اور آدرش اور نمونہ عمل یوسف علیہ السلام ہیں۔ وہاں کے حسین و خوبصورت تھے، دربار میں پہنچے اور ملکہ نے بدنیتی اور برائی کرنی چاہی، لیکن برائی پر جیل میں جانا پسند کیا، لیکن برائی سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا۔ اب جیل میں پہنچ گئے۔ انسان کی فتوحات کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری اور فرائض کو برابر ادا کرتا رہے۔ اور فرائض ہمارا کیا ہے؟
اللہ کا پیغام پہنچانا، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکالنا، یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ سماجی ضروریات کے علوم ہمارے پاس ہوں، مہارت ہمارے پاس سماجی ضروریات کی ہوں، ایکسپرٹ ہوں ہم کسی بھی چیز میں۔ اگر ہم ایکسپرٹ ہوں گے تو کتنے بھی حالات ناموافق ہوں گے ہم کو لوگ ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ اس کی موٹی مثال میں دیتا ہوں، جب اندلس میں مسلمانوں کا ایک طرف سے قتل عام ہو رہا تھا اور پیچھے الجزائر میں مسلمانوں کو روک لگا دی گئی تھی کہ مسلمان یہاں نہ آئے، جہاں بھی مسلمان پہنچتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے قابلیت کی بنیاد پر حکومت کے تختوں پر پہنچ جاتے ہیں اور حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو الجزائر نے پابندی لگا رکھی تھی، اب وہاں سے بہت سے مسلمان مسلم ملک میں آ گئے اور کاٹ ڈالے گئے، اور پھر بہت سے نہیں پہنچ پائے۔ جو معالج قسم کے تھے اور فلاسفی اور دستی ہنر کے ماہر جو جنگل میں ہوتے ہوئے الجزائر میں پہنچ کے جنگلوں بیابانوں میں رہتے تھے، کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کوئی بیمار ہو گیا تو دیکھا دوا دی ٹھیک ہو گیا، ہوتے ہوتے شہروں میں ان کی پکڑ بن گئی۔ پھر بعد میں شہر کے بچوں کو بلا لیا انہوں نے کہ بچوں آپ کے بچے سیکھ جائیں گے چیزیں تو سب کا خدمت کریں گے، بچوں کو دے دیں۔ ان لوگوں نے محنت کی، 30 سال کے اندر پورا الجزائر مسلم ملک بن گیا۔ اسپین سے سب ختم ہو گئے، ادھر یہاں مسلمان آ نہیں سکتے تھے، لیکن علمی صلاحیت کی بنیاد پر جہاں مسلمانوں کی انٹری نہیں ہو سکتی تھی وہاں پورا الجزائر مسلم ملک ہو گیا۔ آج بھی الجزائر مسلم ملک ہے۔ دوسری مثال ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے دیں گے، سانپ کسی کو کاٹ لے، دیمڑ صاحب میں نے یہاں سنا ہے، تو اس کا علاج نہیں ہے کہیں بھی، لیکن سب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اتنی بالکل آٹے میں نمک کے برابر رہتے ہیں، ان کی اتنی دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ بڑے سکون کے ساتھ جنگلوں میں رہ کر کے اپنا سارا کام کرتے ہیں۔ سماج کی وہ ضرورت بن گئے، ان کے پاس ایسی چیزیں ایسی علوم موجود ہیں کہ لوگ سیکھنے پر مجبور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سبق ہے، تم سماج کی معاشرے کی ضرورت بن جاؤ۔ تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام کو تھا، تو جیل میں 2 قیدی آئے، انہوں نے اپنی تعبیر پوچھی، تو ہمارے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، تو ہماری کوئی قدر کرے گا، ہماری بات مانے گا۔ تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ایمان اور دین کو ان کو دعوت دی۔ اب ان کی ضرورت تھی تو دعوت سننا پڑے گا ان کو، پھر تعبیر بھی بتائی، اور پھر اس تعبیر کے نتیجے میں بعد میں بادشاہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ سوکھا پڑ جائے گا، پھر ایسے حالات آئیں گے، پھر وہ بکرے گائے کو کھا رہے ہیں دوسرے کو دیکھا، تو تعبیر ان کی بتلائی، تو بادشاہ کی قربت نصیب ہو گئی، بادشاہ کے قریب۔ اب دوسری خصوصیت کیا تھی؟ ایڈمنسٹریشن کی، انتظام اور نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وت منتری بنا دو اور کھاد وبھاگ کی منتری کا مجھے منتری بنا دو، میں پورا نظام سنبھال لوں گا، 7 سال سوکھا پڑے گا، سب طرف ہاہاکار مچ جائے گا، لیکن یہاں کا نظام میں سنبھال لوں گا۔ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اس طرح پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، یہ سنت ہے۔ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، تو دنیا کتنی بڑی دشمن ہوگی، بادشاہ کی بیوی دشمن ہے، اتنی بڑی دشمن، جیل میں بھجوا دیا، قتل پہ آمادہ تھی، وہاں جگہ بن گئی۔ کب؟ جب صلاحیت تھی اپنے اندر، جگہ بن گئی، اب وت منتری بن گئے، پھر اس کو سنبھالا نظام کو، تفصیل بات ہے۔ اب جب سوکھا پڑا تو کنعان میں بھی سوکھا پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے جو آبائی گھر تھا، ان کے گھر میں سارے لوگ بھوکے مرنے پریشان ہونے لگے۔ اب یہ ہوا کہ مصر میں کوئی ہے وت منتری اور کھاد وبھاگ کا منتری، وہ بہت ہی اچھا ہے، بہت لوگوں کی تعاون کر رہا، غلہ بہت اسٹاک رکھا ہوا ہے۔ یہ سب پہنچے سامان لے کر کے، سامان کے بدلے میں سامان غلہ دے رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ ان کو دیا اور پھر ان کی تفصیل پوچھی اور پوچھا تمہارے کوئی بھائی وائی ہیں کیا؟ بولے ہاں ایک بھائی ہیں، تو لیکن اس کے ابا جو ہیں، یعنی ہمارے ابا جو اس کو بہت چاہتے ہیں، چھوڑتے نہیں اپنے پاس سے۔ کہا کہ اس بھائی کو لاؤ گے تو دوبارہ ہم غلہ دیں گے، اگر نہیں لاؤ گے دوبارہ غلہ نہیں دیں گے۔ پھر وہ آئے تو سامان دیا، سامان کے ساتھ جو سامان لے گئے تھے یہ لوگ، اس سامان کو ان کی اونٹ میں لدوا دیا، الٹا کھولا تو دیکھا کہ غلہ بھی دے دیا بہت زیادہ، اور جو سامان لے کے گئے تھے خریدنے کے لیے اس سامان کو بھی ہمارے اس میں رکھ دیا۔ تو کہا کتنا اچھا بادشاہ سلطان ہے، ابو جان بولا ہے انہوں نے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا تو غلہ دیں گے، نہیں بھیجو گے تو نہیں غلہ ملے گا۔ تو بولے میرے یوسف کی طرح کہیں اس کے ساتھ بھی معاملہ نہ ہو جائے، لیکن بہت قسمیں کھائی ان لوگوں نے، تو پھر بنیامین کو بھی ساتھ میں کر دیا۔ اب پھر بنیامین جب یہاں ساتھ پہنچے تو اکیلے میں ملے اور بتا دیا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو اپنے آپ کو چھپائے رہو، ابھی
سب کے ساتھ سامنے ظاہر نہ ہونے پائے، لیکن ان کو بتا دیا۔ اب یہ کہ ہم ان کو روکنا چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں اور دل بہلے، تو کیسے روکیں؟ تو روکنے کا طریقہ یہ اختیار کیا۔ اس طریقے سے پہلے دوسرا طریقہ دیکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کی پرورش ان کی پھوپھی کر رہی تھی۔ جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو واپس لینے کے لیے جب پہنچے یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے گھر والے، تو وہ بہت چاہتی تھی کہ میرے پاس رہیں۔ تو رہنے کے لیے کیا اختیار کیا طریقہ کہ اگر چوری کوئی کر لے تو چور کی سزا ہوتی تھی، جس کے گھر میں چوری کرے گا اسی کے گھر میں کچھ سال تک، کچھ مہینوں تک رہنا پڑے گا۔ تو ان کی پھوپھی نے ان کے سامان میں ایک پیالہ باندھ دیا کہ جائیں گے تو بعد میں چوری کا الزام لگا کر کے ہم ان کو اس قانون کے مطابق واپس لے لیں گے۔ یوسف علیہ السلام چلنے لگے تو یہ ہوا کہ ان کا کوئی سامان غائب ہو گیا، ڈھونڈا تو پتہ چلا یوسف کے سامان میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو قانون ہے اس قانون کے مطابق یوسف کو میرے گھر چھوڑو، تو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد واپس آئے۔ وہی طریقہ یہاں اختیار کیا یوسف علیہ السلام نے۔ بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا اور پھر قافلہ چلنے لگا۔ تو اعلان ہوا کہ اس میں بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے، تم لوگوں نے چوری کر لی کسی نے۔ بولے ہم لوگ تو مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، آپ ہمیں اتنا احسان کیا، غلہ دیا اور سب کچھ کیا، اور ہمارا نہ چلنے والا سکہ لے لیا آپ نے، تو ہم کیوں چوری کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، سامان چیک ہوگا۔ بولے چیک کر لو، لیکن کوئی چوری بھی نہیں ہوئی۔ کہا اگر چوری کیا تو کیا سزا ہوگی؟ بولے آپ جو سزا دینا چاہتا نہیں، آپ کے یہاں کیا قانون؟ انہوں نے بتایا ہمارے یہاں قانون یہ ہے جو چور ہوتا ہے اس کو پھر رکھ لیا جاتا ہے۔ بولے ٹھیک ہے ہم رکھ لیں گے آپ کے قانون کے مطابق۔ تو چیک کرتے کرتے آخر میں بنیامین کے اس میں سامان نکلا، وہ لے لیا۔ یہاں بھی جملہ دیکھ سننے والی بات ہے، ان سرق فقد ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے آج چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، وہ پرانی چوری یاد دلائی۔ دیکھیں کیسی بھائی لوگ زیادتی کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن صبر کر رہے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں کہ کیسا فرضی فضول الزام لگاتے تم لوگ۔ نادم ہونے کے بجائے تم اس کو بھی چور، اس کے بھائی کی بھی چور کہتے ہو۔ اس کے بھائی کے ساتھ میں نے کیا زیادتی کی تھی، کیسے معاملات کیے تھے، کنویں میں کیسے ڈالا تھا، زمین میں کیسے پھینکا تھا، یہ نہیں سوچتے ہو تم؟ یہ نہیں بولا، چپ چاپ ہے، ہو گیا۔ اب بنیامین رک گئے وہاں۔ اب بعد میں یہ لوگ یہاں پہنچے تو پھر جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بتلایا کہ وہ تمہارے بیٹے نے چوری کی، اب ہم لوگ کیا کر سکتے تھے؟ تو چوری کے بدلے میں ان کو رکھ لیا گیا۔ وہاں پھر یعقوب علیہ السلام بولے بل سولت لکم انفسکم، یہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی۔ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنی طرف سے بات بنائی، وہ بات واقعہ کے مطابق تھی۔ یہاں یہ بات کہی لیکن یہ واقعہ کے مطابق نہیں تھی، بنائی ہوئی بات یہ سچی بات تھی کہ سچ مچ بنیامین کو روک لیا گیا تھا۔ تو نبی کو جو اس طرح کی باتیں غیب کی معلوم ہوتی ہیں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیب کی معلومات ان کو نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ قرائن کے مطابق وہ بات کرتے ہیں۔ قرائن کے مطابق کہ ایک مرتبہ پہلے غلطی کی تو پھر غلطی کیا ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا، سچ مچ میں روک لیا تھا۔ اب تیسری مرتبہ پھر مال لینے پہنچے تو وہاں سے میں نے آیت کی تلاوت کی ہے۔ وہ بولے کہ جاؤ تم وہاں اور یوسف کو ڈھونڈو اور بنیامین کو ڈھونڈو۔ اے میرے بیٹو جاؤ تم وہاں یوسف کو ڈھونڈو اور اپنے اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ اتنی پرانی بات ہو گئی اور مصر دوسرے رخ پر تھا، تو یعقوب علیہ السلام یوسف کو ڈھونڈنے کی بات، ابھی تازہ بنیامین غائب ہوا، ایک بھائی غائب ہوا ہے تو اس کی بات کرنی چاہیے، لیکن یوسف کی بات کی اس لیے کہ ان کو یقین تھا، کتنا اللہ پر یقین ہوتا، خواب کی بنیاد پر یقین تھا کہ جب تک یوسف اونچے عہدے پر نہیں پہنچیں گے اس وقت تک یہ وفات نہیں ہوگی، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ستارے سجدہ کریں گے ان کو، اس لیے کہ ہیں زندہ۔ لیکن ادھر کیسے ہو گیا؟ لیکن تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب اس طرح ترتیب بنا دیتے ہیں۔ تو وہاں یوسف کی بھی ڈھونڈو، جا کے ان کے بھائی کی بھی ڈھونڈو، اور اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کافر لوگ اللہ کے رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اس طرح سے وہاں پہنچے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اب وہاں اپنی پریشانی بتانے لگے کہ ہم کو یہ پریشانی، اور گھر کی، چونکہ گھر کے سگے بھائی تھے، ہم کو تکلیف پہنچی ہے، ہم نکمی چیزیں لائے، نبی کی اولاد تھے، نبی کے اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات اور یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا ضرورت مند ہو تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فری میں کسی سے سامان نہ مانگے۔ پہلی بات لوگوں سے مانگے نہ، اگر مانگنے کی ضرورت پڑ گئی تو فری میں نہ مانگے۔ یہ نبی کے اولاد تھے، غیرت اور حمیت تھی ان کے اندر، اب سامان بھی نہیں تھا جس کے بدلے میں
सामान खरीदे जा करके, तो जो सिक्के नहीं चलते थे घर में वो सिक्के इकट्ठा करके लेके गए, बता दे कि सिक्के खराब सिक्के हैं, चलने वाले नहीं हैं, लेकिन हम बहुत परेशानी में हैं, आप इसको चला लो, इसके बदले में हमको पूरा पूरा गल्ला दे दो तो और हम पर मेहरबानी करो। अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला दिया करते हैं, ये बतलाया। अब ये मुसीबत जब बयान की इन्होंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। बोले क्या तुम जानते हो जो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया? किस अंदाज में कहा? जब तुम नासमझ थे, हम लोग क्या कहते हैं? बहुत मोटे तगड़े थे, बहुत बहादुरी दिखा रहे थे, हम लोग ऐसा कहते। सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत क्या है? गलतियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दो और इस अंदाज में बात कहो कि उसके दिल पे चोट न लगने पर अल्लाह ने आपको ताकत दी है। तो ये मैं बताना चाहता था। हमारा अपनी जिंदगी का जायजा ले, किसी से हमारा इख्तिलाफ हो जाता है, मामलात हमारे बिगड़ जाते हैं, हमको ताकत मिल जाती है, हम अख्तियार में आ जाते हैं, हमारा जिस दुश्मन जो ताकतवर था हमारा मजदूर बन जाता है, तो हम कैसा उसको रुसवा करते हैं। नबवी तरीक़े के खिलाफ है। तरीक़ा ये है कि हम इस अंदाज में बात करें कि उसको उसी गलतियों की बुनियाद पर उसके दिल पे चोट न पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं जब तुम ना समझ थे, तुम जानते हो तुमने यूसुफ उसके भाई के साथ जो मामला किया, उसको चोर कहा तुमने, और फिर चोर कहते हुए उसके भाई की चोरी याद दिलाई तुमने, अपनी गलती नहीं देखा तुमने, यूसुफ के साथ तुमने क्या किया था, ये सब बातें नहीं कही, बस याद दिलाई कि तुमने उसके भाई के साथ यूसुफ के साथ जो किया था तुम जानते हो। चूंकि जब यूसुफ को कुएं में डाला था तो कोई भी नहीं था इनके अलावा, कोई जानता ही नहीं था। फिर उनको शक हुआ कि कोई जानता नहीं था, और बादशाह ऐसी बात या वित्त मंत्री ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, मतलब इनका कोई कांटेक्ट है। फिर आवाज वगैरह में अंदाजा लगाया, काफिया किया, कयाफा का हो, तो बोले कालू, बोले इन्नका लअंत यूसुफ, चकरा गए बिल्कुल। जो तर्जमा इसका होगा चकरा जाने वाले अंदाज का तर्जमा होगा ये क्या, यकीनन तुम, जरूर तुम यूसुफ हो, ऐसा तर्जमा होगा। लेकिन उर्दू में ऐसा तर्जमा करेंगे तो उसकी ताकत कम हो जाती है, तो अरबी के अलावा किसी जबान में इस लफ्ज का सही तर्जमा नहीं हो सकता। चकरा करके बोले कि क्या यकीनन तुम यूसुफ हो? बोले अना यूसुफ वहाज़ा अखी, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, यकीनन जो तक़वा अख्तियार करता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ताला नेक लोगों के अज्र को ज़ाया नहीं करते हैं। ये फुतूहात हमको नसीब हुई हैं, हम आगे बढ़े हैं, मंजिलें हमको मिली हैं। क्यों मिली हैं? इल्म था, सलाहियत थी, हमारा उद्देश्य नस्बुल ऐन था, ईमान की दावत, इस्लाम की दावत, हम उस काम को करते रहे। और उसके जो पहिए हैं तक़वा और सब्र, परहेजगारी और सब्र। परहेजगारी कैसे अख्तियार की? कोई तब्दीली समाज में आती है, माशरे में आती है, नौजवानों के जरिए से आती है, लेकिन नौजवानों की पैर की जो बेड़ी बनती है वो लड़कियां और औरतें बना करती हैं, और ये शहवत रानी की चीजें बना करती हैं नौजवानों की पैर की बेड़ियां। ये तक़वा परहेजगारी की नौजवानी के आलम में इंसान अपनी निगाहों को पाक रखे, अपने दिलो दिमाग को पाक रखे, बुराई के कितने भी मौके हासिल हो, बुराई से अपने दामन को दागदार न होने दे। ये तक़वा और ये सब्र है। मुसीबतें आए, बलाएं आए तो मुसीबतों में उलझने की कोशिश न करें, मातम करने की कोशिश न करें, बल्कि आगे बढ़ने के अपने उद्देश्य पर नजर रखें, तो अल्लाह ताला उसको फुतूहात अता करते हैं। ये नेमतें मिली तो इन नेमतों से पहले अल्लाह का एहसान जिक्र किया, अल्लाह की नेमतों, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ये तरीक़ा है, ये सुन्नत है। ओहदे मिल जाए, मनसब मिल जाए तो ओहदे मनसब के साथ अल्लाह की नेमतों को नहीं भूलना चाहिए। हो गया। अब वो सब कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत दी है, यकीनन हम खताकार थे। अपनी खता का अब इकरार किया। अब इकरार कर लेते क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करेंगे? उठा कर गुल्ला लटका देंगे उसको श्रीलंका की तरह। ऐसा नहीं, सुन्नत के खिलाफ। शान नबूवत ये है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं है। तसरीब कहते हैं ऐसी बात बोलना जिससे इंसान को शर्मिंदगी और उसको आर ना हो। तुम पर कोई आर नहीं है, मतलब आर वाली बात तो थी। इतना जुल्म किया, कुएं में फेंका, कंधे से फेंका, घास पकड़ रहे थे, हाथ छोड़ा दिया, हाथ बांध के फेंका, और फिर चोर कहा, कितनी ज्यादती की। मासूम इस तरह से थे, लेकिन कितनी हिम्मत के साथ, कितने हौसले के साथ बात कहते हैं। हम लोग नबूवत के पैरोकार हैं, अंबिया के पैरोकार हैं, हमको भी सीना बड़ा करना चाहिए। कोई ज्यादती करे, सरकशी करे तो हम उसको इसी तरह दरगुजर करें। हम जब ताकत में आ जाएं तो ऐसे नजरअंदाज करें कि उसको शर्मिंदगी न होने पाए। तो कहा कि तुम पर कोई मलामत नहीं, चूंकि नबी थे, याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी को इनकी जरिए तकलीफ पहुंची तो गुनाह भी हो गया, अल्लाह की मासियत भी तो
اپنی طرف سے تو معافی کا وہی نہیں بلکہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ تم کو بخش دے، وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ طلب کی، دعا طلب کی ان کے لیے۔ پھر کہا کہ جاؤ میری اس قمیص کو لے کر کے میرے ابو کے چہرے پہ ڈال دینا۔ یہ قمیص، پہلے قمیص کے ذریعے سے روشنی چلی گئی، خون میں آلود کر کے پہنچایا تھا، یہ قمیص روشنی لانے والی تھی۔ اس قمیص کے بارے میں آتا ہے کہ 3 منٹ اور کر لوں، آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی جو نسل بعد نسل میں چیز، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے ان کے پاس آئی تھی۔ کیسے آئی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے ایک نلی میں، بانس کی نلی میں اس کو پرو کر کے تعویذ بنا کر کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ جب بھائیوں نے کپڑا اتار کر کے ان کو کنویں میں پھینکا تھا تو نلی میں جو کپڑا تھا جبریل علیہ السلام نے آ کر کے نکال کر کے اس کپڑے کو پہنا دیا تھا، یہ کپڑا تھا۔ اب دیکھیے وہ تعویذ ہی تو ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ بنانا شرک ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ نادان اور جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں تعویذ بنانا۔ تمیمہ کا لفظ حدیث میں آتا ہے، جو یہود مشرک کافر بت پرست پڑھ کر کے تمیمہ پہناتے تھے اس کی ممانعت آئی۔ تعویذ جس میں اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہو اس کی ممانعت حدیث میں نہیں آئی ہے۔ کچھ لوگ حدیث کرتے ہیں، حدیث کھول کے دکھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق لکھ کر کے بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے، میں نے دکھایا کھول مشکوٰۃ شریف کھول کر کے، لیکن نہیں مانا۔ ایک طرف الزام لگاتے ہیں کہ لوگ مولویوں کے پیچھے چلتے حدیث نہیں مانتے ہیں، میں نے حدیث اللہ کی قسم کھول کر کے دکھائی لیکن اس بندے نے نہیں مانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے لیے جو خط لکھا تھا وہ تعویذ ہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے حکم سے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جاری ہو جا، اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو، اگر اللہ کے حکم سے نہیں جاری ہو تو تیرے جاری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لکھ کر کے وہاں ڈالا اور وہ دریا بہنے لگا۔ شاہ فارس کے سر میں درد ہوتا تھا، اس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ کوئی دوا بتاؤ، کوئی علاج بتاؤ، کوئی دعا بتاؤ۔ ایک ٹوپی بھیجی، ٹوپی سر پہ لگاتا تھا وہ تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا، ٹوپی سر سے اتارتا سر کا درد تیز ہو جاتا تھا۔ اس نے ٹوپی کھول کے دیکھی تو اس ٹوپی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تعویذ جائز ہے، وہ پہن رکھا تھا تو وہ کپڑا تھا جو چہرے پہ ڈالا، روشنی واپس آ گئی۔ پھر یہ کہا کہ تم سب واپس اصل اپنے ابو جان کو لانا چاہتے تھے۔ ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کے پاس جائے، بڑے کو اپنے پاس نہ بلائے۔ اب وہاں تو قحط پڑا ہوا تھا، پریشانی تھی، ابو جان یہاں آ جائیں گے تو سہولیات یہاں کافی ہیں اور ذمہ داریاں ہماری یہاں زیادہ ہیں، تو ابو جان کو ڈائریکٹ بول دے کہ ابو جان کو بلا کر کے لاؤ، تو یہ ادب کے خلاف تھا۔ تو کہا سب لوگ پورے گھر والے آ جاؤ، تو پورے گھر والے آئے، اس میں ابو جان بھی آ گئے۔ اب آگے کی بات آتی کہ سب نے امی کو اور ابو کو کرسی پہ بیٹھایا اور پھر سب نے ان کو سجدہ کیا۔ سجدے کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، عیسیٰ علیہ السلام تک سجدہ تعظیمی جائز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور پھر اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عجمی بادشاہوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ زیادہ اس بات کے اہل ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ اب کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے مجھے سجدہ مت کرو۔ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہیں کیا تو سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ اس پوری چیز میں جو اہم بات یہ آئی وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ادیش، ایک نصب العین، ایک ایم، ایک مقصد ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالنا۔ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، کفر کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ مایا، وہ خوبیوں کی سماج کی ہم ضرورت بن جائیں، سماج ہمارا محتاج ہو جائے، ہر چیز میں اپنی مہارت پیدا کریں۔ آپ کاریگر ہو، مکان بناتے ہو، پلمبری کا کام کرتے ہو، کمپیوٹر کا کام کرتے ہو، کوئی بھی کام، اتنی صفائی پیدا کرو کہ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ، تو کسی بھی حالت خراب آئیں گے آپ کو لوگ نہیں نکال سکتے، نہیں بھگا سکتے ہیں، پہلی چیز۔ اور اسی کے ساتھ تقوی اور صبر ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہو تو اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔